اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ اللہ کے ساتھ یا اللہ کی، من سے الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے۔ موقع کے لحاظ سے جو تو ہم ساتھ سے لگائیں گے، لیکن الرجیم کا صحیح لفظی ترجمہ ہے مردود۔ ٹھیک ہے، مردود سے، شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ منگو شیطان مردود کے شر سے۔ تو قرأت قرآن میں تعوذ پڑھنا ہر ایک پر واجب ہے، چاہے وہ قرآن پاک ویسے تلاوت کر رہا ہو، چاہے وہ نماز میں پڑھ رہا ہو۔ تو الحمدللہ سے سورۃ الفاتحہ سے پہلے بھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور سورت شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ ہی پڑھتے ہیں۔ تو نماز میں بھی ایسے ہی ہوگا، اور قرآن پاک شروع کرتے وقت بھی ایسے ہی ہوگا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو غصہ دور ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے اس وقت بھی انسان پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ وسوسہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو جب کوئی آپ کی قرآن پڑھتے وقت سورت کمپلیٹ ہو جاتی ہے، پھر بسم اللہ اس کے بعد آتا ہے، تو اس وقت پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہی شروع کرنے سے پہلے آپ نے پڑھ لی، وہی کافی ہو جائے گی۔ اور بیچ میں کوئی بریک آ جاتی ہے، جیسے کوئی السلام علیکم کہتا ہے، آپ اس کا جواب دیتی ہیں، تو پھر بھی اس کے درمیان اعوذ باللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف۔ بسم اللہ، بس نام سے، ملہ اللہ کے، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، اللہ کے نام سے۔ الرحمن، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ النمل میں آیت کا جز ہے، اور ہر دو سورتوں کے درمیان مستقل آیت ہے، یعنی کہ ہر سورت پڑھنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گی، سوائے سورۃ التوبہ کے۔ وہ بھی اس لیے کیونکہ سورۃ التوبہ سے جو پہلی سورت ہے وہ اس سے ملتی جلتی ہے، تو اس لیے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا جو ہوتا ہے، یہ قرآن پاک ہی کا جز ہے، اور یہ پڑھنا واجب ہے۔ اور قرآن پاک حالت جنابت میں نہیں تلاوت کی جاتی، اس کی حالت حیض میں تلاوت نہیں کی جاتی، حالانکہ اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو زیادہ صحیح بات یہی لگتی ہے کہ تلاوت نہ کی جائے، باقی ذکر و اذکار جو کہ ہم قرآن پاک سے پڑھتے ہیں، رات کو پڑھتے ہیں، دن کو سارے کرتے ہیں، سارے کے سارے ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، درس قرآن پاک کا لے بھی سکتی ہیں، دے بھی سکتے ہیں، اور جو حفظ کر رہے ہیں وہ حفظ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا سبق ہوتا ہے شروع سے لے کر آخر تک تلاوت کا، وہ نہیں کر سکتے۔ اور حالت نفاس میں، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نفاس کی حالت ہوتی ہے، اس میں بھی یہی حکم ہے۔ تو جنابت میں، حالت حیض میں، نفاس میں، یہ تینوں حالتوں میں یہی حکم ہے کہ تلاوت نہ کی جائے، تو باقی سارے ذکر و اذکار کر لیے جائیں۔ جیسے کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ضرور پڑھتے ہیں نا، تو یہ بھی تو قرآن پاک کا حصہ ہی ہے۔ تو اسی طرح اس کے علاوہ جو اور اذکار ہمیں قرآن پاک سے ملتے ہیں، ہم سارے کے سارے کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل سے انشاءاللہ تعالی ہم ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین سے۔ اور الحمدللہ کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتانا ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں، وہ بھی ہم کریں گے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے بعد بہت سی مختصر تفسیر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اچھی طرح سے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری نماز کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔